الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، بات سامنے آ گئی تھی کہ جو قوم مجموعی طور پر اللہ کے احکامات پر چلیں گے اور اللہ کی بندگی کرتے رہیں گے، اوپر نیچ اپنی جگہ، قیامت کے دن جنت کے اندر بھی اللہ رب العزت ان کو آپس میں اکٹھا فرما دیں گے. ان کو ایک جگہ اگر وہ چاہیں، ہر ایک کی اپنی جنتی ایک علاقہ ہوگی، ایک مکان ہوگا، ایک جگہ ہوگی، لیکن اگر وہ چاہیں اکٹھے بھی رہ سکے تو رہ سکتے ہیں. یعنی جنت کے معاملے میں یہ بات سمجھی جائے کہ وہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ دل چاہے وہی ماحول آپ کو میسر ہے. تو یہ فرمایا کہ یتنازعون فیہا کأسا، پیمانے بھرے ہوئے دور میں ہوں گے، گردش میں ہوں گے، لینے دینے، میرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ سے، آپ نے لے لی میں نے لے لی، اس نے اس نے، یعنی اسی طرح کے جو ایک باوقار خوشی کے صورتحال میں ہو، کوئی تکلف یا تصنع یا خوف نہ ہو، تکلف بھی نہیں اور اس بات کا ڈر بھی نہیں کہ یہ نعمتیں استعمال کرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو، نہ تو کوئی بیہودہ قسم کی باتیں ہوں گی ان پیمانوں کے ساتھ، ان جام کے ساتھ، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ کا کام، نہ کوئی گالی گلوچ، نہ کوئی بدتمیزی. یہ ایک وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے جنت کے مخصوص خدام ہوں گے، نوخیز نوجوان، ایک قد، ایک عمر، ایک حد کے، یہ سب ان کی جنتی غلام ہوں گے. غلمان، غلام، خادم، اور عمر کے اس پیمانے کے کہ بالکل یہ بلوغ کے قریب قریب، اور کأنہم لؤلؤ مکنون، یہ اتنے دیدہ زیب ہوں گے، ان کے یہ خدام اتنے پاکیزہ حسن کے مالک ہوں گے کہ جیسے موتی کو اس کی سیپ میں بند کیا گیا، چھپے ہوئے لؤلؤ اور موتی، یہ ان کی خدمت میں لگے رہیں گے. کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی کسی مخصوص قسم کی جنتی شراب لا رہا ہے، کوئی فروٹ اور میوہ لا رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. بس یہ آپ میں سے ہر ایک کی اتنے ہی اللہ رب العزت نے ان کی راحت اور عشرت کے وسائل رکھے. راحت اور عشرت، عیش و عشرت وہی ہے، اس کی جگہ یہاں نہیں ہے، وہی ہے. یہاں اپنی نفسانی خواہشات کو دبانا، وہاں کی لذائذ اور خوشیوں کو حاصل کرنا ہے. اور یہ اہل جنت کا پھر آپس میں میل جول اور میٹنگ. اقبل بعضهم على بعض، ایک دوسرے کی طرف رخ کرتے ہوئے حال احوال پوچھیں گے. یار فرض کیجئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
خیر القرون کے بہترین لوگ، اس امت کی بہترین لوگ، وہ طبقہ اس امت کے کہ ان کے کندھوں پر اس امت کی عمارت کڑی، قرآن اور سنت کی عمارت ان حضرات صحابہ کرام کے ہاتھوں کے ہتھیلی میں رکھی ہے۔ ان سے لے لیں، دیگر صلحاء امت سے لے لیں، ان لوگوں کو لے لیں جنہوں نے دین پر عمل اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی صورت میں تکالیف اٹھائے۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر کے حال احوال پوچھیں، تم کیسے رہے؟ دوسرا کہتے ہیں آپ نے کیسے یہ اعمال کیسے کیے، توحید میں کیا تھا، ختم نبوت کے معاملے میں کیا تھا، شریعت اسلامی کی نفاذ اور اعلاء کلمت اللہ کی جہد اور محنت میں آپ کی کیا کارکردگی تھی؟ چونکہ ادھر جنت میں پہنچنے کے بعد پھر ان کے آپس میں تعارفات بھی ہوں گے، میں فلانا آدمی، آپ فلانا آدمی، وہ پہلے ملک اور قوموں کی چکر تھی، اب سارے جنتی۔ لکل درجات، اپنے اعمال اور ایمان کے بلبوتے پر ہر ایک کا ایک درجہ بھی ہوگا۔ پھر آپس میں کہیں گے کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے یہاں منتقل ہو جائیں، دنیا کے اندر ہماری یہ حالت تھی، کنا فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر بار میں، اپنے ماحول میں، اپنے زندگی میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ خوف خدا ہمارا شیوت، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ جو نہ کرنے کے تھے چھوڑ دیتے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت سے ڈرنے کا معنی ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے خوف کھائے جائے، نہ تو اللہ سے زیادہ طاقتور ہے کوئی، اور نہ اللہ سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی محسن ہے جو مجھے اور آپ کو زندگی، وسائل، سب کچھ دے دے اور لا کر اپنی زمین پر بسا دے، اپنے خزانے سے یہ جسم اور اعضاء و جوارح عنایت فرما دے، زمین پر لا کر بسا دے، اور اپنے پیدا فرمودہ دانا، پانی، کانا، ان چیزوں سے خوراک فراہم کرے، کھاؤ پیو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سر و سجود ہو جاؤ، اور یہ کہتے پھرو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جار اور علانیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہم دنیا میں کیا کرتے تھے، فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ، سموم یعنی جہنم۔ انا کنا من قبل ندعو، اور ہم پہلے بھی اسی ذات کو پکارتے تھے، یا اللہ یا اللہ یا، انہ هو البر، وہی تو مہربان ذات ہے، وہی تو مہربان ذات ہے کہ اس نے ہمیں حاجتیں دی اور حاجت براری بھی، بیماریاں آئی شفا بھی، پریشانیاں آئی حل بھی، سب کچھ بر، مہربان اور رحیم، بہت زیادہ مہربان، ہر طرح کی مہربانی، عطا، سخا، جود، عنایتیں، نعمتیں، فضل و کرم، دین سے متعلق ہو چاہے دنیا سے، سارے انہ هو البر، وہ مہربان اور بے اندازہ رحم والا ذات ہے، اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ تو یہ وہاں کا ایک منظر ہے، ایک ماحول ہے جس کی عکاسی یہاں قرآن کریم کی ان آیتوں میں ہمیں ملتی ہے۔ تو اے مسلمان دیکھ لو، کیوں نہ اپنے آپ کو ان آیتوں کے اندر محبوس کر دو، گرفتار کر دو اپنے آپ کو ان آیتوں،
تاکہ اللہ رب العزت کی نعمتیں اور رحمتیں حاصل ہوں اور اللہ کے قہر و غضب سے بچنے کے مواقع حاصل ہوں۔ ان باتوں کے ساتھ ہی آج اتنا کافی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔